الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا میرے قابل صدر احترام بزرگوں بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے تو ہم کسی حد تک محدود ہو جاتے ہیں، اب جو غیر ایمان والا ہے ان کے لیے یہ دنیا جنت کے مانند اللہ رب العزت نے انہیں عطا کی ہے۔ کلام مجید کے اندر رب تعالی ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے، جس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ اگر ایمان والوں کے ایمان کے اندر کمزوری نہ آتی اور اس کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کفار کے گھروں کے سیڑھیوں کو اور ان کی چھتوں کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے جنت بنا دی گئی ہے۔ لیکن ایک ایمان والا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند ہے، نبی کے طریقوں کا پابند ہے۔ اگر وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتا ہے تو اس کو اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقوں کو مان کر زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر وہ کامیاب و کامران کہلائے گا۔ اس کو رب چاہیے زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اور اگر وہ منمانی والی زندگی گزارتا ہے، رب کے احکامات سے دور ہو کر زندگی گزارتا ہے، نبی کے طریقوں سے دور ہو کر زندگی گزارتا ہے، تو یہ شخص ناکام ہے، نامراد ہے۔ اب انسان کے اندر یہ مادہ ہے کہ اس کے اندر نیکی اور شر دونوں طریقے کا مادہ ہے۔ اس کے اندر 3 طرح کا نفس ہوتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ۔ یہ 3 طریقے کے نفس یہ 3 طریقے کا نفس ہوتا ہے جو انسان کو مختلف مراحل کے اندر اس کے دل کو کھینچتا ہے۔ بسا اوقات انسان گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بسا اوقات انسان وہ گناہ کرتا ہے جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، جو کسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت ان گناہوں کو درگزر فرماتا ہے۔ بعض وہ گناہ ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کے اندر یہ مادہ رکھا ہوا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف بھی اس کا دل مائل ہوتا ہے اور نیکیوں کی طرف بھی مائل ہوتا ہے۔ لیکن انسان جس چیز کی محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر اسے جما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان اگر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، نیکی کی طرف زیادہ اس کا دل کا رجحان ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ نیکی کی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ گناہوں سے اللہ رب العزت اس کے خود بخود حفاظت فرماتا ہے۔ اور جو بندہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، جس کا دل گناہوں کی طرف زیادہ رجحان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اس کے لیے راہ ہموار کر دیتا ہے۔ ایک آپ کو واقعہ سناتا چلوں کہ ایک بزرگ اپنے بیٹے کو ایک واقعہ سنا رہے تھے۔ واقعہ یوں تھا کہ ایک شخص تھا جو گناہوں کو کرتا تھا،
جو گناہوں کے اوپر مصر تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بڑا گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور محلے کی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی تدفین شام کے قریب ہو چکی تھی۔ وہ شخص رات کے حصے میں قبرستان چلا جاتا ہے اور قبرستان میں جا کر قبر کو کھودتا ہے، اور کھودنے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے۔ وقت کے بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے کہ ایک فلاں شخص ہے جو قبرستان میں ہے، اس نے آج جو لڑکی انتقال ہوئی تھی اس کے ساتھ اس نے بدسلوکی کی ہے، تم انہیں اپنا مشیر خاص بناؤ، یعنی اپنا خاص وزیر بناؤ۔ بادشاہ جب رات کو خواب سے اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اور جب اس بدسلوکی کے اوپر خواب کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اسے اپنا مشیر خاص بناؤ، بادشاہ بڑا تعجب اور حیران ہوتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میں پوچھنے جا رہا تھا کہ ایک تو اس نے گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد اس کو سزا ملنے کی بجائے ایک خواب کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اسے اپنا مشیر خاص بنایا جائے۔ کہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں خواب سے بیدار ہوا، اس شخص نے مجھے کچھ جواب نہیں دیا، چنانچہ میں اس خواب کے مطابق عمل کرنے کے لیے اپنے وزراء کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ قبرستان کے اندر دیکھو کوئی نوجوان ہے، اسے میرے پاس لے کر آئے۔ جب وہ وزراء قبرستان کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ شخص دیکھتا ہے کہ بادشاہ کے وزراء آ رہے ہیں، تو وہ ڈر جاتا ہے کہ میری موت یقیناً آ چکی ہے، اب میرا بچنا ناممکن ہے۔ چنانچہ وزراء کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے، لیکن وزراء اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں بادشاہ نے طلب کیا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ بادشاہ یہ وقت کہتا ہے کہ تم آج سے میرے مشیر خاص بنو گے۔ وہ شخص حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ ایک تو میں نے بڑا گناہ کیا، لیکن اس گناہ کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے سزا دی جاتی، لیکن سزا نہ ملنے کے بجائے مجھے تو ایک تحفہ مل رہا ہے، مجھے تو انعام مل رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ وقت اسے اپنا مشیر خاص بنا لیتا ہے۔ رات کے وقت دوبارہ وہی شخص آتا ہے اور بادشاہ وقت ان سے کہتا ہے کہ اس شخص نے جو گناہ کیا تھا، اس گناہ کے اوپر وہ تو بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت کلام مجید کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس کے اوپر اسے سزا ملنے کے بجائے اسے مشیر خاص بنانے کی ترغیب کیا بات ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اسے مشیر خاص اس لیے بنایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اس کے اجر کا وقت ابھی متعین نہیں کیا ہے، اس کی موت کا وقت ابھی قریب نہیں آیا، ہونا تو ہی چاہیے تھا اس کو عذاب آ جاتا، اس کو سخت سے سخت سزا ملتی، لیکن اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تو گناہوں سے بچنے کے لیے راہیں ہموار کرتا، لیکن اسے مشیر خاص اس لیے بنایا گیا کہ اب وہ خوش فہمی کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کا یہ گناہ بڑا ناپسند آیا ہے کہ اس نے ایک میت کے ساتھ اس نے زنا کیا۔ اللہ رب العزت کو اس کے گناہ کا بڑا غصہ آیا۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اس کو اس کی سزا ملے، لیکن اس کے لیے ابھی سزا متعین نہیں ہے۔ اس کے رب تعالیٰ اس کو بعد میں اس کو سزا دیں گے، اور اس کو اتنی چھوٹ دی گئی، اس کو مہلت دی گئی کہ وہ اپنے گناہوں کے اوپر خوش فہمی رہے۔ اب آدمی جب گناہ کرتا ہے تو خوش فہمی کے اندر ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آدمی گناہ کرتا ہے، عورت گناہ کرتی ہے، سمجھتے ہیں کہ میں جیت گیا گناہوں کے اوپر، میری گرفت نہیں ہے، مجھے کسی نے نہیں دیکھا، میں کسی کی نظر میں نہیں آیا، اسے آسانیاں ملتی ہیں۔ اس بزرگ نے اپنے بیٹے سے کہا
کہ بیٹا جب گناہوں کے اوپر آسانی ملنے لگے، جب گناہوں کے اوپر آسانی ملنے لگے تو یہ ڈرنے کا مقام ہے، یہ اللہ رب العزت سے خوف کرنے کا مقام ہے کہ کہیں اللہ رب العزت ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ناراض تو نہیں ہوا، کہ اس گناہ کے اوپر راستے ہموار ہو جاتے ہیں، گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب گناہ کرنا آسان ہو جائے تو آدمی کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں میں اس گناہ کے اوپر ہلاک نہ ہو جاؤں، کہیں اس گناہوں کے اوپر میری سزا اور پکڑ نہ ہو۔ اللہ رب العزت بسا اوقات گنہگاروں کو راستے ہموار کر دیتا ہے۔ گنہگار یہ سمجھتا ہے کہ میری اس گناہ کے اوپر تو مجھے کوئی مصیبت نہیں لاحق ہوتی، مجھے کوئی سزا نہیں مل رہی ہے۔ آدمی خوش فہمی میں ہوتا ہے، غلط فہمی میں ہوتا ہے، اور وہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم۔ رب تعالیٰ کلام مجید کے اندر فرماتا ہے دردناک عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا گناہوں کے اوپر انسان کو مصر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو گناہ اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہیں، ہمیں تو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں کے اوپر اللہ رب العزت سے معافی و صافی کریں۔ ہم سے جو بھی گناہ صدور ہو، انسان کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے توبہ کریں۔ بہترین گنہگار وہ جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، یہ بہترین گنہگار ہے۔ اور بدترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرے لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے پاس معافی نہ مانگے، بلکہ گناہوں کے اوپر مصر رہے، گناہوں کے اوپر گناہ کرتا رہے، بار بار وہی گناہ کرتا رہے، تو اس کے لیے یہ گناہ ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ آج ہم اپنے ذات کا جائزہ لیں، ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ ہمارے زندگی کے اندر، ہمارے نام اعمال کے اندر کئی وہ گناہ تو نہیں ہیں جنہیں ہم بار بار کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ہمیں توبہ بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ گناہوں کے اوپر انسان کا توبہ نہ کرنا یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی علامت ہے کہ انسان گناہوں پر گناہ کرتا ہے اور اس کے اوپر وہ معافی و صافی بھی نہیں کرتا، رب تعالیٰ کی طرف رجوع بھی نہیں ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کے ناراضگی کی علامت ہے۔ آج ہم گناہوں پر گناہ کرتے ہیں اور اس ناراضگی کا اثر، رب تعالیٰ کی ناراضگی کا اثر خود ہماری زندگیوں کے اوپر غیر محسوس طریقے سے پڑتا ہے۔ بس اوقات اللہ رب العزت کی ناراضگی ہماری زندگی کے اندر غیر محسوس طریقے سے پڑتی ہے۔ انسان پریشان حال ہو کر زندگی گزارتا ہے، معیشت کے اعتبار سے پریشانی، گھر بار کے اعتبار سے پریشانی، اپنے روزی روٹی کے اعتبار سے پریشانی، انسان اپنے جسم کے امراض کے اعتبار سے پریشانی، روحانی امراض، بدنی امراض، جسمانی امراض کے اعتبار سے پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، لیکن انسان پھر بھی اپنے رب کے پاس رجوع نہیں ہوتا ہے، پھر بھی انسان اپنے رب کی طرف رجوع نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر جب حالات آتے ہیں اور وہ انسان رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ حالات اس انسان کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، امتحان ہوتا ہے۔ جب انسان کے اوپر، بندے کے اوپر حالات آتے ہیں، بندے کے اوپر کوئی بھی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے اور وہ بندہ رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، رب تعالیٰ کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، تو حالات اس بندے کے لیے کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ بندہ رب تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس بندے کے اوپر وہ حالات، وہ پریشانیاں اللہ رب العزت کا عذاب ہوتے ہیں کہ وہ بندہ اس پریشانیوں کے اندر بھی رب تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اوپر رب تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر جو کچھ بھی گناہ ہو، ذاتی اعتبار سے گناہ ہو، اجتماعی اعتبار سے گناہ ہو، ہمیں ان گناہوں کے اوپر رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہماری یہ عادت بنے، ہماری یہ صفت بنے کہ ہم بار بار رب تعالیٰ کے حضور ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں مانگنے والے بنے اور کثرت سے ہم استغفار کرنے والے بنے۔
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ رب تعالیٰ کلام مجید کے اندر فرماتا ہے استغفار معافی مانگتے رہو، انہو کان غفارا، اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہماری زندگیوں کے اندر استغفار نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر ہم اپنی زندگی کے اندر ایک معمول بنائیں کہ ہم بار بار استغفار کرنے والے بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، گناہوں سے پاک و صاف تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زائد مرتبہ 100 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ جبکہ معصوم ہیں، اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے۔ اور ہم گناہوں کے پتلے ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر گناہ بھی ہے، نیک اعمال بھی ہے، ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کا فرمان فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرتے رہو، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو درگزر کرے گا، تمہارے اوپر جو حالات آئے ہیں رب تعالیٰ ان حالات کو دور کرے گا۔ استغفار کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارے گھروں کے اندر خوشحالی نصیب کرے گا، استغفار کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہاری معیشت کو بہترین بنائے گا۔ استغفار کے بے شمار فوائد ہیں، وہ ایک مستقل عنوان ہے، لیکن بس اتنا کہنا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ ہماری زندگیوں کے اندر جو بھی گناہ ہو، جو ہم بار بار کرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس کے اوپر ہمیں معافی مانگنا چاہیے، اگر ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے اعمال نامے میں ایسے گناہ ہیں تو ہم فوراً رب تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں کہ ہم اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنے والے بنے۔ تو سارے ساتھی اس کی نیت کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کو استغفار سے سجائیں، ہم اپنی زندگیوں کے اندر کثرت سے استغفار کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور گناہوں کے اوپر اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہمیں معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔